نہیں تھا. ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. جب ہمارا امام علی کا ہم پوری کریں. خیر وہ حضرت علی کو پور نہیں کرنا ہے انشاءاللہ. کم وقت میں زیادہ باتیں کرنے کی کوشش ہے. صلوات علی محمد علیہ چلتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ذکر حسین کہاں کہاں ہو رہا ہے. اور ذکر حسین کوئی چھپنے والی چیز تھوڑا نہیں ہے. ذکر حسین کے قاتل چھپ گئے لیکن ذکر حسین نہیں چھپا. سلام علیہ محمد. خیر اللہ محترم زیادہ وقت نہیں ہے. میں اپنی موضوع پہ آتا ہوں اور تفصیلی گفتگو تھوڑی بہت اور اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر کے اپنی جگہ لے لوں گا. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا حسین منی و انا من الحسین. میرا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ظاہر سی بات ہے دنیا کی ہر طاقت ہر کائنات میں جو بھی شخص ہو ہر نانا اپنے نواسے سے ہوتا ہے. ہر نواسا اپنے نانا سے ہوتا ہے. ذرا صاحب میرے ساتھ بولیے اور خدا قسم یہ آپ دلیل دیجیے اپنے آپ کو بول کے کہ ہمارا ایرے غیروں سے تعلق نہیں ہے, حسین سے تعلق ہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ میں نے کیا کہا کہ حسین منی و انا من الحسین. میرا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہے. کون فرما رہا ہے یہ؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جسے اللہ نے کبھی طٰہٰ کہا, کبھی یاسین کہا, کبھی مزمل کہا, کبھی مدثر کہا. اللہ نے اتنے القاب سے نبیوں کو خطاب کیا اور فرمایا اے میرے حبیب دنیا بنائی آپ کے صدقے میں, دریا کھل کی آپ کے صدقے میں, چاہے سورج کو پیدا کیا آپ کے صدقے میں, یہ دریاؤں میں روانیاں تک کی آپ کے صدقے میں, آسمان کا شامیانہ لگا کے صدقے میں, زمین کا فرش بچھا کے صدقے میں. نہیں بلکہ جملہ بدل کے یوں کہا جائے کہ آدم آپ سے, نوح آپ سے, شیش آپ سے, میکائیل آپ سے, ملائکہ آپ سے, انبیاء آپ سے, مرسلین آپ سے. یا رسول اللہ آپ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. جب سب کے سب آپ سے تو پھر آپ سے. بھائی رسول نے خود کہا حسین منی و انا من الحسین. میرا حسین مجھ سے میں حسین. صلوات پڑھے محمد دیکھیے آپ حسین کے چاہنے والے ہیں. ہاں تو جو آپ کے جسم میں لہو ہے, جو اس لہو میں کرنٹ دوڑ رہا ہے علی والا, اس کا آپ داد دیجیے تاکہ آپ لگے علی کے چاہنے والے ہیں. ہاں مولا کا فرمان ہے کہ جب علی کا تذکرہ ہوتا ہے تو مومن و منافق کی پہچان ہوتی ہے. جو مومن ہوتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے بتاتا ہے, جو منافق ہے وہ بولتا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں اور بولیے تاکہ پہچانے جائیں. اتنی خاموشی سے اہل بیت کے فضائل نہیں سنے جاتے ہیں. اور اہل بیت کے فضائل ایری غیری جگہ نہیں پڑھا جاتا ہے, علی والوں میں پڑھا جاتا ہے. کیوں؟ وجہ ریزن پتہ یہ چلا کہ علی کے فضائل ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. علی کے فضائل آج کے زمانے میں ماسٹر صاحب لوگ کہتے ہیں یار ہمیں علی کی فضیلت مل جاتی, علی کے فضائل حاصل ہو جاتے. میں ان سے کہوں گا ہاتھ جوڑ کے بھیا تم کاہے خواہ پریشان ہو, کیوں علی کے فضیلت کو سمجھنا چاہتے ہو؟ ارے جب تمہارے اماموں کو علی نہ سمجھ میں آیا تو تمہیں علی کی فضیلت کہاں سمجھ میں آئے گی؟ صلوات پڑھے محمد صلوات پڑھے محمد. علی کی فضائل ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آتے ہیں. ہاں تو اتنی آپ خاموشی سے نہ سنیے, علی کے فضائل اتنی خاموشی سے نہیں سنا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے مولا نے کیا کہا کہ میرے شیعوں سے کہنا کچھ نہ کریں, ذکر علی میں بس بول دے وہ پہچان لے جائے گا کہ علی کا چاہنے والا. میرے شیعوں سے کہنا ذکر علی میں بول دے پہچان لے جائیں گے کہ ہاں یہ علی کا چاہنے والا ہے. مولا کا فعل ہے, قول ہے. مولا نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ, اب میں دیکھتا ہوں کون کون بولتا ہے, بولو تاکہ
پہچانے جاؤ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا اتنا بڑا وجود، اتنا بڑی شریر اور اتنا بڑا جسم یہ کیسے زبان کے پیچھے چھپ سکتا ہے؟ ممکن ہے؟ میں کہوں گا بھیا یہ کسی مولانا کا فعل نہیں ہے، علی کا قول ہے۔ مولانا نے کہا کہ بولو تاکہ میں دیکھتا ہوں کون کون بول رہا ہے۔ مولانا نے کہا بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس لیے کہ انسان اپنے زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس لیے کہ جب ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک مولوی، ایک شاعر بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب سامعین بولتے ہیں تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب علی کے چاہنے والے بولتے ہیں تو عشق کا اندازہ ہوتا ہے، کتنی محبت ہے کہ اندر علی کی۔ ہاں ظاہر سی بات ہے کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، کسی غیر کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ فرش آزاد، بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم فرش پہ نہ جائیں گے تو مجلس نہیں ہوگی، جلوس نہیں ہوگا، شب بیداری نہیں ہوگی، ماتمداری نہیں ہوگی، تعزیہ داری نہیں ہوگی۔ وہ منحوس سے میں کہنا چاہوں گا کہ جب تو کل نہیں تھا تب بھی عزاداری تھی، تو نہیں تھا تب بھی حسین کی مجلس تھی، تو نہیں تھا تب بھی شب بیداری تھی، تو نہیں تھا تب بھی جلوس تھا، تو نہیں تھا تب بھی تعزیہ داری تھی، اور تم نہیں رہے گا تب بھی حسین کی مجلس رہے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ میری مجلس ہے، میرا ذاکر ہے، میری عزاداری، میرا جلوس، میرے ماتمدار، میرے عزادار، تو میں ان سے کہوں گا کہ نہ یہ مجلس تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے، یہ مجلس ہے حسین کی، حسین کے بابا کی۔ اب یہ جہاں ہم آتا ہے، ہماری مجلس، ہمارا جلوس، ہماری شب بیداری، ہمارا نواخان، ہمارا ذاکر، تو میں ان سے کہوں گا کہ یہ ابھی تیری مجلس نہیں ہے، اور پریشان نہ ہو، تیری بھی ہوگی لیکن تیرے مرنے کے بعد ہوگی۔ تیری بھی مجلس ہوگی لیکن تیرے مرنے کے بعد ہوگی، ابھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ جب تک عزاداری امام حسین ہے، کوئی طاقت عزاداری کو نہیں مٹا سکتا، نہ کوئی طاقت عزاداری کو مٹا سکتا ہے، نہ عزادار کو مٹا سکتا۔ کیوں کہ ہماری شہزادی نے کہا کہ یہ عزادار مٹنے والی قوم نہیں ہے، یہ عزادار مٹنے والے نہیں ہے۔ انصاف سے ایک سوال کروں آپ سے، اگر شیعہ قوم مٹنے والی قوم ہوتی تو کربلا کے میدان میں مٹ جاتی۔ اگر مٹنے والی قوم ہوتی تو کربلا کے میدان میں مٹ جاتی۔ ہم مٹنے والی قوم نہیں ہے۔ شہزادی نے کیا کہا سنیں کیا؟ شاعر نے دو مصر بیان کیا کہ مٹ نہیں سکتے زمانے سے یہ عزادار حسین، ان کو زہرا نے بچانے کی قسم کھائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ہم مٹنے والی قوم نہیں ہے۔ یہ مت کہنا کہ جب پہلے عزاداری نہیں تھی تو لوگ چاہتے تھے کہ عزاداری ہو جائے، عزاداری برپا ہو۔ آج عزاداری برپا ہے تو لوگ فرش سے دور ہیں۔ اب اللہ جانے وہ دور ہے کہ حسین نے خود الگ کر دیا، کہ حسین خود الگ کر دیے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ جب پہلے زمانے میں بزرگ ہمارے بیٹے اسلام چاہتے ہیں، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ پہلے زمانے میں جب عزاداری نہیں تھی تو بڑے غربت میں عزاداری ہوتی تھی، تو اس وقت خلوص بھی تھا، ریاکاریاں نہیں تھی، جن سے سب کچھ کرتے تھے، دکھاوا نہیں تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج کے زمانے میں جیسے ہی پیسہ آ گیا عزاداری رخصت ہو گئی۔ اب جب تک غربت میں تھے تو عزاداری تھی، آج پیسہ آ گیا تو کیا ہوتا ہے؟ اب عزاداری ویسے ہوگی جیسے میں کہوں گا، مجلس ویسے ہوگی جیسے میں کہوں گا، جلوس ویسے ہوگا جیسے میں کہوں گا، شب بیداری ویسے ہوگی جیسے میں کہوں گا، تبرک ویسے تقسیم ہوگا جیسے میں کہوں گا۔ اب یہ تعزیہ داری، ماتمداری، عزاداری سے دور ہو گئے۔ اب میں کہوں کہ تم عزاداری، تعزیہ داری سے دور نہیں ہوئے ہو، بلکہ حسین نے تمہیں اپنی عزاداری سے الگ کر دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پتہ یہ چلا حسین کو حلال پیسہ چاہیے، حرام نہیں۔
صلوات پڑھ دے محمد حسین کو بج رہا ہے مصطفیٰ کی آل کا، خون شبیر سے سینچا ہوا اسلام ہے، اور بھولنا یاور کبھی بھی تو غم شبیر کو، یہی تو پرخوں سے اپنے تو سنا پیغام ہے، حق الایمان نعرہ حیدری، آج کبھی بات حیدری سلمان، سلامت رہے چچا، سلامت رہے۔ ہاں ایک جملہ آپ نے نعرہ کا لگا دیا تو ایک جملہ یاد آ گیا، اب اس کو سنا کے پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ہاں یہ جتنے حسین کے چاہنے والے ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں، سب پہ میں کہوں گا واجب سمجھ کے علی کا نعرہ لگایا کرو۔ علی کا نعرہ خوش نصیبوں کا نصیب ہے، بد نصیبوں کو نہیں نصیب ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں نعرہ لگایا کرو، اس لیے کہ آج کے زمانے میں لوگ حملوں سے نہیں ڈر رہے ہیں، میزائلوں سے نہیں مر رہے ہیں، نعروں سے مر رہے ہیں، نعروں سے مر رہے ہیں، نہیں پہنچے آپ نا۔ سنیے آج کے زمانے میں کیا کہا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ 56 بہنوں کا ایک لوتا بھائی ایران۔ میں کہوں گا میسج غلط غلط غلط۔ آپ کہیں گے مولانا یہ میسج غلط کیسے؟ لوگ کہہ رہے ہیں 56 بہنوں کا اکلوتا بھائی، میں کہوں گا میسج غلط۔ مولانا غلط کیسے میسج؟ اما بھیا ہمارا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے رہا ہی نہیں، ہمارا رشتہ بھگوڑوں سے نہیں رہا۔ ہم اس امام کو مانتے ہیں جو امام میدان میں ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہو، میدان سے بھاگتا نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا رشتہ کبھی بھگوڑوں سے نہیں رہا۔ اب آپ سنیے، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اب آپ کہیں مولانا دلیل بتائیے، دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا آئیے میرے ساتھ کربلا چلیے اور دلیل سنیے، اس لیے کہ حسین نے کربلا کو فتح کیا اور زینب نے شام کو فتح کیا۔ صلوات پڑھ دے محمد سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نعرہ لگانے پیچھے نہ رہا کریے، نعرہ لگایا کریے۔ ہاں آپ دیکھیے ایران کو، خدا کی قسم آج اسرائیل کو مارا جا رہا ہے، میں کہوں گا میزائلیں نہیں مار رہی ہیں بلکہ نعرے مار رہے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں؟ اب میں اس دیکھتا ہوں جملے پہ کون کون بولتا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی، مرجع کا احترام ہوگا، جس کے دل میں ایران کے لیے کامیابی کی دعا ہوگی وہ ضرور بولے گا۔ اب آپ دیکھیے ایران کو میں نے کہا تھا کہ میزائلیں نہیں مار رہی ہیں، نعرہ مار رہا ہے، اس لیے کہ جب ایران نے میزائلیں ماری تو کبھی یا علی کا نعرہ لگایا، کبھی یا فاطمہ کا نعرہ لگایا، کبھی یا حسین کا نعرہ لگایا، کبھی یا حسن کا نعرہ لگایا۔ اب میں کہوں گا بھیا یہ ایران نہیں مار رہا تھا بلکہ علی کی طاقت مار۔ صلوات پڑھ دے محمد لگے کہ یہ مجلس عزا خانے میں ہو رہی ہے، اس طرف کا مجمع بالکل چپ ہے، اور بولے آپ، میں نے کہا کہ بول کے پہچانوائیے کہ ہم علی والے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو آپ نے دیکھا کیا نعرے میں کتنی طاقت ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت طاقت ہے نعروں میں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جب نعرہ لگتا ہے نا تو کچھ لوگ کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس میں تو پتہ چلتا ہے کہ کون علی والا ہے کون یزید والا ہے۔ مولانا کہنا کا جملہ ہے، مولانا نے کیا کہا کہ جب پتہ یہ لگانا ہو کہ مومن کون ہے منافق کون ہے تو میرا تذکرہ کرنا۔ ایک شخص ہے مولانا کہا مولا جب آپ کا تذکرہ کرتا ہوں تو کچھ کے چہرے کھل جاتے ہیں، کچھ کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔
کچھ کے چہرے کھل جاتے ہیں، کچھ کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ مولا یہ بتائیے کیسے آخر پتہ لگاؤ کہ کون مومن ہے کون منافق ہے؟ مولا نے کہا کہ جاؤ اور بھرے مجمع میں میرا تذکرہ کرنا، تذکرہ کرتے کرتے ہر ایک کا چہرہ دیکھنا اور یہ دیکھنا جس کا چہرہ ذکر علی سے کھل جائے وہ مومن، جس کا بگڑ جائے وہ منافق۔ صلوات پڑھ دے محمد با۔ بس آخری جملہ میں بات تمام کر۔ تو آپ دیکھیے نعرے میں کتنی کشش ہے، کتنی طاقت ہے نعرے میں۔ آپ پتہ ہے آج پوری دنیا ہمارے نعروں سے ہی پریشان ہے۔ ہماری قوم کے 2 نعرے ہیں، آپ کہیں گے مولانا وہ کون سے؟ ایک نعرہ حیدری، ایک لبیک یا حسین۔ 2 نعرے ہیں اور یہ 2 نعروں سے آج پوری دنیا پریشان ہے۔ ہاں میں نے کیا کہا، یہ نعرہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ نعرہ ہی نہیں، علی کی محبت ہی چاہے کیوں نہ ہو، ہر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں ہوتی ہے۔ چاہیے محبت دیکھ کے انسان اس کا دل دیکھ کے اس کے اندر محبت ڈالی جاتی ہے، تو پتہ یہ چلا کہ بھائی علی کی محبت ہر انسان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کہا وہ کیسے؟ پتہ یہ چلا کہ محبت اس کے دل میں ہوگی جس کے شکم میں پاک غذا ہوگی، جس کے دل میں علی کی محبت اور جس کے دل میں جس کے شکم میں پاک غذا ہوگی، اس کے جو ہے دل میں علی کی ولایت ہوگی، علی کی محبت ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ہر کسی۔ اب لوگ کہیں بھائی مولانا یہ کیسے، اب سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نے کہا آسان سے سمجھا دیتا ہوں، آسان سے۔ کہا مولانا وہ کیسے؟ اب میں کہوں گا کہ جس ماں کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا، خدا قسم، کہاں بیٹے آپ، جس ماں کا رشتہ فاطمہ سے ہوگا اس کی اولادیں بھی پاک، وہ بھی پاک، اس کی نسل بھی پاک۔ اب خدا کی قسم اب یہی تو ہمیں پتہ چلتا ہے، اب ہمیں تو علم ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عزادار کسی آئرے خیرے کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ اب کا پتہ کیسے چلے؟ اب پتہ لگانا ہے تو پتہ لگائیے، سنیے، یہ عزادار فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہندہ کے نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد کو۔ جو قوم شہ سے وفا کرے گی، سلامت رہے، سلامت رہے، جزاک اللہ۔ حسین کا اگر مناؤ گے غم، جناب زہرا دعا کرے گی، حق الایمان آ رہا ہے، ساتھ کبھی بلند ہے یہ پاک لو جو غذا وہ بتاتا ہے کہ انسان کے اندر یہ پاک ہے یا نہیں ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان علی کی محبت چاہتا ہے، محبت نہیں حاصل ہونے والی ہے۔ ہاں کہتے ہیں کہ حسین کی محبت آ جائے، حسین کی معرفت حاصل ہو جائے۔ امام میاں جب تمہارے امام نے حسین کو نہیں حاصل کیا تو تم کہاں سے حاصل کرو گے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حسین کی یہ فضیلت کائنات خدا قسم، آج کتنے عزادار آئے ہوئے ہیں فاطمہ کو پرسہ دینے کے لیے۔ فاطمہ کے لال کا دسمہ ہے نا، فاطمہ کے لال کا ماتمہ، فاطمہ کے لال کا جلوس ہے۔ کتنے عزادار یہ آئے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیے حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آپ بتائیں آپ جب رات میں اپنے گھر سے نکلے ہوں گے تو مائیں ضرور رخصت کری ہوں گی، جاؤ مولا کے سائے میں جاؤ۔ بہنیں رخصت کری ہوں گی، جاؤ بھائی مولا کی ضمانت میں جاؤ۔ لیکن آئیے ذرا میرے ساتھ کربلا، وہ وقت بھی آ گیا کہ حسین کوئی سوار کرنے والا نہیں۔ کربلا میں امام حسین اتنے تنہا کہ بہن زینب نے سوار کیا۔ بھیا آپ
کہ یہ وقت آ گیا کہ زینب سوال کر رہی ہے. روایت کہتے ہیں کہ حسین خود خیمے میں آیا, بہن کی طرف نگاہ اٹھائی, بہن زینب تم پہ حسین کا آخری سلام, بہن کلثوم تم پہ حسین کا آخری سلام. اے بہن زینب اپنے بھیا کا آخری سلام کو دور کرو. روایت کہتے ہیں کہ حسین خیمے سے باہر آ گیا. 2 سے 3 فقرہ اور مجلس تمام ہے. بہن جب امام نے یہ فکر کہا ہوگا بہن زینب تم کا حسین کا آخری سلام, حسین خیمے سے باہر آئے, فرات کا رخ کیا, عباس جیسے بھائی کو سلام کیا. کیا کہا؟ بھائی عباس حسین کو سوار نہیں کرو گے؟ روایت کہتی ہے کہ حسین نے مقتل کرو گی, میرے لال علی اکبر بابا کو سوار نہیں کرو گے. خدا کی قسم حسین اتنے اطلاعات ہیں, بہن کا اتنا خیال تھا حسین. میں مولا سے کہوں گا مولا اسی کربلا میں آپ کی شہادت کے بعد زینب کی ردائیں چھینی جائیں گی. مولا آپ کی بیٹی کو تماچے مارے جائیں گے. مولا خیمے میں آگ لگائے جائیں گے. مولا آپ کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. آج خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. روایت کہتی ہے کہ جب حسین رخصت ہو لیے نا اور جب میدان میں پہنچے ہیں تو شمر ملون خنجر لے کے آمادہ تھا حسین کو قتل کرنے کے لیے. بھائی بہن کی اتنی محبت تھی کہ جناب زینب ایک لمحہ بھی حسین کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. روایت کہتی ہے اسی بہن کے سامنے بھائی کا گلا کاٹا گیا. اے عزادارو تم تو مصائب سن کے روتے ہو نا, ذرا سوچو کہ زینب نے یہ منظر کس نگاہوں سے دیکھا ہوگا. ذرا سوچو سید سجاد نے منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. ذرا سوچو 4 سال کی بچی نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. ارے خدا نہ کرے کہ کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. ارے سکینہ نے یہ منظر کربلا میں اپنے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا. اجر کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزاداران مظلوم کربلا روایت کہتی ہے کہ شمر کا مقصد یہ تھا کہ ہم حسین کو تنہا نہیں ماریں گے, تنہا نہیں ذبح کریں گے. حسین کا مقصد تھا ایک خنجر سے 2 وار کریں گے کہ حسین کو ذبح کریں گے اور زینب دیکھ کے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی. میں نے مسائل کو تمام کیا. عزاداروں رویا کرو اس لیے کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ جب یہ عزادار روتے ہیں تو میں دل سے دعا دیتا ہوں. ہاں عزاداروں روایت کہتے ہیں کہ جب رونا نہ آئے تو یہ سوچ رویا کرو کہ بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے پہ رو رہی ہو. اجر خدا کوئی غم نہ دے. بہن کے سامنے کاٹا گیا ہے بھائی کا سر. روایت کہتی ہے کہ ادھر شمر ملون حسین قریب پہنچا اور روایت کہتی ہے کہ شمر نے حسین کے زلفیں پکڑی اور زلفیں پکڑنے کے بعد حسین کے گلے کو کھینچا اور کھینچنے کے بعد خنجر چلانا شروع کیا. زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی. عزاداروں پر روایت کہتی ہے کہ ارے شمر نے حسین کے گلے پہ خنجر چلانا شروع کیا. زینب نے یہ منظر دیکھا. زینب نے آواز دی ہوگی آئے میرا بھائی. اجر کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. عزاداروں روایت کہتی ہے کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی, عزاداروں روایت کہتی ہے کہ ارے جب حسین کی شہادت ہو گئی, شہادت کے بعد ارے حسین کے جسم پہ گھوڑے دوڑائے گئے. کبھی حسین پہ کبھی کوئی نیزہ کبھی کوئی بالے. اجرکم خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے. اب روایت کہتی ہے کہ ادھر حسین کی شہادت ہوئی. ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کیا, رخ کرنے کے بعد کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اے میرے نانا ارے آپ کی شہادت کے بعد, اے میرے نانا ارے آپ کی شہادت کے بعد بھیا حسین کا گلا. خدا
خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد زینب کی ردائیں چھینی گئی۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے مارے گئے۔ آج رکھوں خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد سکینہ کو تماچے۔ اے میرے نانا، ارے آپ کی شہادت کے بعد زینب کی ردائیں چھینی گئی، خیمے میں آگ لگائے گئے۔ نانا کی شہادت کے بعد حسین انا للہ و انا الیہ راجعون۔